مسئلے کو بہتر کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات، جیسا عرض کیا، کہ اپنے حقوق کی فکر چھوڑ کے اپنے فرائض کی طرف توجہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ اپنے مقصد کو سمجھا جائے کہ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے۔ نمبر تین، اس کام کو اپنا کام سمجھا جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کام کو، اس رشتے کو، اس گھر کو اچھی طرح سے بناؤں، سنواروں، اس میں میری جو اولاد ہے اس کی اچھے طریقے سے تربیت کروں، کل مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ شوہر یہ سوچے کہ مجھے بیوی کے حقوق ادا کر کے اللہ کے ہاں اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے کہ میں پورے وقت میں کیا کر کے آیا ہوں۔ بیوی یہ سوچے کہ میں کل قیامت میں جواب دہ ہوں گی اس بات کا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے حقوق چھین کے لے لیے تھے کہ نہیں، تمہیں کیا کیا مل گیا تھا وہ اللہ کو معلوم ہے، تم نے کیا کیا یہ بتاؤ، تمہارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی وہ تم نے کس طریقے سے ادا کی، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس کی فکر ہو۔ دنیا بہت مختصر ہے، زندگی بہت کم ہے، اس تھوڑے سے عرصے کو محنت کے ساتھ، صبر و ضبط کے ساتھ، قربانیاں دے کے اور ایک دوسرے کے لیے جتنا ہو سکے ایثار کر کے کامیاب بنایا جائے، تاکہ آخرت میں ہم جنتوں میں ہوں، مزے کریں۔ اب ہمیں یہ چونکہ منفی سوچ ذہنوں میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کس طرح ہم اپنے حقوق حاصل کریں، تو ہمارا سارا ڈسکورس یہی رہتا ہے، سارا ڈسکشن یہی ہوتا ہے کہ کس طرح مزید حاصل کیا جائے، ان معاملات کو بہتر کیا جائے۔ اور وہ چیز کبھی بہتر نہیں ہو سکتی جس میں ہماری سمت غلط ہو، ہمارا طریقہ کار غلط ہو، ہمارا انداز غلط ہو۔ اس لیے ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر رجوع الی اللہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں قوت نافذہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نکاح کی جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں 2 دفعہ تقوی کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں تقوی کا تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب کی آخری رکوع کی ایک پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، دونوں آیتوں میں وہاں پر بھی تذکرہ یہی ہے، بلکہ دوسری تیسری آیت، اس میں بھی تقوی اور سیدھی بات، سچی بات کی طرف تلقین ہے۔ کیوں نکاح کے وقت تقوی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور انہی کو مقصود بنایا؟ اس لیے کہ سوائے تقوی کے، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے، کوئی اور ایسی قوت نہیں ہے کہ جو ہم سے یہ سارے کام صحیح کروا سکے۔ گھروں کے اندر ہونے والے اعمال پہ باہر سے بہت زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا، اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم فکر آخرت رکھیں، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھیں، آخرت کا احساس رکھیں گے تو ہم دنیا کے معاملات درست کریں گے، پھر اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، پھر اپنی فرائض کی فکر ہوگی۔ تو اس تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس شریعت کے مطابق ہوں، جو کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کریں، جس سے رکنا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو۔ پھر یہ سمجھا جائے، ایک خاص ہماری جو ذہنیت اور بن گئی ہے وہ یہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب چونکہ ہم اپنے حقوق کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں یہ خیال ہونے لگا ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اس حق کا میرا ایک پیدائشی اس پر استحقاق بھی ہے، یعنی یہ جو مجھے حقوق جو مجھے حقوق ملے ہیں شریعت کی طرف سے، میں اس کا مستحق بھی ہوں۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے باپ بنا دیا ہے، شوہر بنا دیا ہے، بڑا بھائی بنا دیا ہے یا اور کوئی صورت ہے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، یا ماں بنا دیا ہے تو یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ مجھے بہت زیادہ رائٹس اس وجہ سے حاصل ہو گئے کہ میں ہی اس کا مستحق ہوں۔ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہمیں کوئی ایک مقام، ایک رتبہ دے دیا، اور ہمارے ماتحتوں کو یا دوسروں کو یہ کہہ دیا کہ بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، یہ تمہاری ماں ہے، ان کا حق ادا کرو، اور ساری توجہ اس طرف رکھو کہ تمہیں کل جواب دینا ہے، اپنی فکر کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا، ورنہ ہم اس مقام کے مستحق نہیں تھے۔ تو جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ میں تو کسی چیز کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے، محض اس کی عطا ہے، تو میرا رویہ بہت زیادہ مختلف ہوگا۔ اب میں دوسرے انداز سے دیکھوں گا۔ اب میں اگر میرے حقوق نہ بھی ملے تو مجھے یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں تو مستحق تھا ہی نہیں، اللہ ہی نے اگر اس طرح سے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر میں صبر کر لیتا ہوں، صبر کے بدلے میں مجھے بہت اجر ملے گا۔
اور چونکہ پھر مقصد ہمارا اس پورے نظام کو چلانا ہے، وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے، اس نسل کو آگے بڑھانا ہے، تو اب ہمارا رویہ، ہماری فکر، ہمارا احساس ہی کچھ اور ہے۔ گویا اس فیکٹری میں اب سارے لوگ مل کے، دونوں لوگ مل کے اس بات کی فکر میں لگے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکشن کتنی اچھی کیسے ہو جائے، اس میں ہم کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر کے دکھائیں، کتنی اس میں بہتری آئے کہ یہ سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے، کیونکہ اس کی بنیاد پر ہمیں انعام ملنے والا ہے کل قیامت میں۔ اونچا درجہ وہاں ملے گا، یہاں ہم نے جتنا اچھا کام کیا ہوگا، جو ہم یہاں بو رہے ہیں وہ وہاں کاٹیں گے۔ تو خود بخود ہمارا احساس، ہمارا رویہ، ہماری فکر، تگ و دو سب اس سمت میں ہو جائے گی کہ ہمیں مل کے اس کام کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر یہ کبھی خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں بڑا کہ تو بڑی، تیرا اس گھر میں روب چلے گا یا میرا، بچوں پہ تیرا حق زیادہ ہے یا میرا۔ پھر وہ کبھی زبان پہ یہ بات لا نہیں سکتا کہ گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، کبھی اس کی حد تک کر نہیں سکتا، کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ تم گھر میں بیٹھ کے کرتی کیا ہو، سارا وقت تو بیٹھی رہتی ہو، کام تو کچھ کرتی نہیں ہو، کتنا سا تو کام ہے۔ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اپنی جاب ڈسکرپشن پہ پوری طریقے سے عمل کر رہی ہے، گھر کے اندر رہ کے گھر کو سنبھال بھی، اس کا گھر کی حفاظت کرنا، گھر میں اپنے آپ کو محبوس رکھنا، بچوں کی خدمت کرنا، کھانا پکا دینا، یہ سارے کام چھوٹے نہیں ہیں، 24 گھنٹے کا کام ہے، رات بھر جاگنا بچوں کے لیے جب بھی ضرورت پڑ جائے، کہ بچہ تو تھک کے ماں کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو اس کی خدمت ہے یہ معمولی نہیں ہے، بہت زیادہ غیر معمولی ہے، بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عورتیں جو گھر میں ہوتی ہیں وہ کوئی خدمت نہیں، یہ اصل خدمت ہے۔ یہ مردوں کو اس کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں باہر تو ہر روز اس میں نئے چیلنجز ہوتے ہیں، تو اتنا تنوع ہوتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کی محنت پتہ نہیں چلتی، اور اس کے نتیجے میں آخر میں ایک بڑی رقم بھی ان کے حوالے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اور اس میں دل لگا کے کر لیتے ہیں کام۔ جبکہ عورت کا تو کام گھر میں ماں کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے ایک لگی بندھی صورت ہے، کوئی اس میں نیا سلسلہ نہیں ہوتا، تنوع نہیں ہوتا، ہر روز کا وہی پکانا کھلانا، ہر روز کی وہی صفائی، وہی کپڑے دھونا، گھر کو صاف کرنا، بچوں کو نہلانا دھلانا، ان کا رونا دھونا، ان کی بیماریاں، ہر لحاظ سے گویا یہ جاب جو ہے انتہائی بورنگ ہے۔ لیکن اس میں مٹھاس اور مزہ کب آتا ہے؟ جب دوسرا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہو کہ اتنی مشقت والی جاب ہے، 24 گھنٹے کی نوکری ہے، بچوں کی، شوہر کی، گھر کی، اور اس حفاظت میں یہ عورت لگی ہوئی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس طرف سے بالکل مطمئن ہوں، اور باہر جا کے مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب اس کا میں بار بار تذکرہ کروں، اس پہ شکر ادا کروں، تو خود بخود ہمارے معاملات میں خیر و برکت آنے لگے گی۔ اس کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں میں ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہوں، خدمت کر رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں۔ اسی طرح یہ بھی باہر جو محنت کر کے آتا ہے تو بیوی کو خیال ہونا چاہیے کہ کس قدر مشقت اٹھا کے اپنا وہ سارا مال آنکھ بند کر کے ہم پر لٹا رہا ہے، توجہ کے ساتھ فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، گھر پہ خرچ کر دیتا ہے۔ میری اپنی چیز ہوتی تو وہ مجھے خرچ کرنا، کسی پر دینا مشکل ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بات مشکل کام ہے کہ اپنی کوئی چیز اس طرح سے قربان کر سکیں کسی کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر ہمیں یہ توفیق دے دی ہے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی رعایت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ تو اس جذبے سے جب ہم ساتھ چلیں گے ایک دوسرے کے کام کو، کہ اللہ کا دیا ہوا کام ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں، تو دوسرے کے کام پر اپریشیٹ ہی کر سکتا ہے آدمی۔ اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگے گا تو لڑے گا، جھگڑا کرے گا، دونوں ایک دوسرے سے چیخیں چلائیں گے۔ تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ معاملات درست ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔